صبح جب نشہ اترا تو دیکھا سجل کے چہرے پہ زخم تھا۔ مجھے کچھ یاد تو تھا کہ میں نے رات کو سجل کو مارا تھا۔ میں پاس گیا، سجل کا ہاتھ پکڑا، میں نے بولا سوری یار، نشے میں نہیں پتہ چلتا۔ سجل ہلکا سا مسکرائی، پیار سے بولی علی میر صاحب، میں نے کب کوئی شکوہ کیا؟ جی بھر کے ظلم کیا کریں، میں کب کچھ کہہ رہی ہوں؟ ڈنڈا اٹھا لیں جب جی چاہے تو مار لیں، میرا اب ٹھکانہ ہی کیا ہے؟ خودکشی حرام ہے، جینا جہنم ہے، سوائے خاموش رہنے کے میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ آپ یہ بتائیں آپ کے لیے ناشتہ میں بناؤں؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ آلو والا پراٹھا۔ سجل نے میرے لیے ناشتہ تیار کیا، ناشتہ میرے سامنے رکھا اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، زخم کافی گہرا تھا۔ میں نے پوچھا یہ زخم اتنا گہرا کیسے لگا؟ سجل ہلکا سا مسکرائی، آپ کی بیلٹ لگی تھی۔ مجھے نشے میں نہیں تھا یاد کہ میں نے بیلٹ کے ساتھ بھی مارا تھا۔ میں چپ ہو گیا، ناشتہ کیا اور گھر سے چلا گیا۔ سجل خاموش بیٹھی چھوڑ گیا۔ رات کو پھر گھر آیا، آج سجل جاگ رہی تھی۔ میں نے کھانے کا کہا، وہ جلدی سے کھانا لے آئی۔ میں نے پھر بھی بہت گالیاں دی سجل کو۔ وہ ہر روز میرا ظلم سہتی اور خاموش ہو جاتی۔ پھر ایک دن فارغ سر آپ کی تحریر میرے سامنے سے گزری۔ میں فیس بک یوز کر رہا تھا۔ میں نے آپ کی تحریر پڑھی جس میں آپ نے لکھا اپنی ہمسفر کو دکھ نہ دیا کرو، وہ بیچاری نہ جانے ماں باپ کے گھر سے کتنے دکھ دیکھ کر آئی ہوتی، اس نے نہ جانے کون کون سی محرومیاں برداشت کی ہوتی ہیں، اس نے نہ جانے کتنے ستم دیکھے ہوتے ہیں۔ عورت کیا چاہتی ہے بھلا اپنے ہمسفر سے؟ صرف 2 محبت کے بول اور تھوڑی سی عزت۔ صرف ایک بار اپنے ہمسفر کا ہاتھ محبت سے تھام کر دیکھو، خدا کی قسم آپ کا کیا ہوا ہر ظلم بھول جائے گی۔ میں نے آپ کو پڑھا، آپ کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میں گھر گیا، دیکھا سجل میرے کپڑے پریس کر رہی تھی، اسے بہت تیز بخار تھا۔ میں نے سجل کو آواز دی، سجل جلدی سے میرے پاس آئی۔ میں نے کہا سجل ادھر میرے پاس بیٹھو۔ سجل پاس بیٹھ گئی۔ میں آہستہ سے کہا ایک بات کہوں؟ سجل پریشان تھی، اداس خاکزادی، آہستہ سے بولی ہاں کہیے علی میر۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا آئی لو یو۔ اتنا کہنا تھا، سجل مسکرانے لگی۔ میں نے 2 سالوں میں پہلی بار سجل کو مسکراتے دیکھا تھا۔ مسکراتے ہوئے سجل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر آہستہ سے بولی آئی لو یو ٹو میری جان۔ سجل کی خوشی مسکراہٹ دیکھ کر میرے دل کو ایک سکون سا ملا۔ سجل کا ہاتھ پکڑا، سجل سے پیار سے بولا سجل میں بہت غلط کرتا ہوں نا تمہارے ساتھ، تم کو مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، کیا کچھ نہیں کرتا تمہارے ساتھ، تم پھر بھی سر جھکائے میرے لیے سب کچھ کرتی ہو۔ سجل بولی کیا فرق پڑتا ہے علی میر، آپ مجھ پہ ستم ڈھائیں یا جان سے مار دیں، میں تو زندہ لاش ہوں، تم سے جدا ہو کر کہاں جاؤں گی، میرے دامن پہ تو طلاق کا داغ ہے، اور لوگ مجھے کیا کچھ نہیں کہتے تھے، تم سے طلاق لوں گی تو شاید طائف بن جاؤں گی۔
سجل آہستہ سے بولی، اچھا علی میر، شراب پی کر نہ آنا آج رات پلیز، مجھے بہت تیز بخار ہے، میں آپ کی مار نہیں برداشت کر سکوں گی۔ آج پہلی بار میں نے دھیان سے دیکھا تھا، اس کے جسم پہ نہ جانے کتنے زخموں کے نشان تھے، وہ پھر بھی خاموش تھی، بہت عجیب تھی، سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ مجھے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے وضو کیا، قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا، پھر سر پہ رکھا اور سجل کے سامنے قسم کھائی، سجل میں قسم کھاتا ہوں اب کبھی شراب یا کوئی بھی نشہ نہیں کروں گا۔ میں نے جب اتنا کہا سجل چیخ چیخ کر رونے لگی، میرے سینے سے لگی، میرے ہاتھ چومنے لگی۔ میں نے خود کو بدلنے کی قسم کھا لی۔ میں نے سجل کی محبت اور اس کا رشتہ نبھانا دیکھ کر ہار گیا تھا۔ سجل آج بہت خوش تھی۔ سجل مجھے کہنے لگی، جاؤ حجام کے پاس، داڑھی منڈوا کر لاؤ، بال کٹوا کر آؤ۔ میں جلدی سے حجام کے پاس گیا، 2 روپے میں شہزادہ بن کر آ گیا۔ آج سجل بہت خوش تھی، اس کے چہرے پہ آج ایک خوشی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بازار سے واپس آتے ہوئے میں نے سجل جی کے لیے چوڑیاں بھی لے آیا، سجل کو اپنے پاس بٹھایا، پھر اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنائی۔ سجل بہت خوش تھی۔ مجھے شراب نہ ملنے پہ بے چینی ہونے لگی تو سجل نے قرآن مجید کھولا اور مجھے تلاوت سنانے لگی۔ نہ جانے کیا قدرت تھی، میرے دل کو سکون آ جاتا۔ سجل کی آواز بہت پیاری ہے اور تلاوت میں پھر رفتہ رفتہ میں مکمل بدل گیا۔ میں نے شراب چھوڑ دی، اب میں ایک جاب کرنے لگا۔ سجل جو ہر وقت مرجھائی سی رہتی تھی، وہ اب گلاب کی طرح مہکنے لگی تھی۔ سجل اب میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، مجھے خود سجاتی سنوارتی، مجھے بول چال کا آداب سکھاتی، مجھے ٹیوشن بھی پڑھاتی۔ خدا کی قسم سجل کو ایسا دیکھ کر میری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ سجل خود ہر روز میرا ظلم سہتی تھی، مجھے خود پہ غصہ آتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے جب الماری کھولی، سجل کی ڈگریاں، ڈپلومے سب پڑا ہوا تھا۔ مجھے اس دن پہلی بار پتہ چلا میری سجل تو بہت پڑھی لکھی ہے۔ سجل کی جانب دیکھا، سجل کا ہاتھ چوما اور سینے سے لگایا۔ اب میں اچھا انسان بن چکا تھا۔ سجل نے میری 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت بنا دی تھی۔ میں 5 وقت نماز ادا کرتا۔ میرا دل اب بدل چکا تھا، میری زندگی بھی بدل چکی تھی۔ سجل ایک دن اپنے دوست سے بات کر رہی تھی، مجھے کہنے لگی، علی میر، میری ایک دوست کو جاب مل گئی ہے، وہ FIA ڈپارٹمنٹ میں افسر بھرتی ہوئی ہے۔ سجل کی آنکھوں میں کوئی خواب جھلک رہا تھا۔ میں نے سجل کا ہاتھ تھاما، اپنے سینے پہ رکھا۔ میری جان، تم نے ایک شرابی، ایک جاہل کو جینا سکھایا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم جاب کرو۔ سجل آہستہ سے بولی، علی میر، اب میری زندگی ختم ہو گئی، اب میں کوئی جاب نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے ضد کی، پھر میری ضد پہ ایک جگہ اپلائی کر لیا۔ 2 ماہ گزرے، ہمارے گھر ایک خط آیا اور ہماری زندگی بدل گئی۔ سجل کو نادرا ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ مینیجر کی جاب ملی۔ جب سجل نے مجھے بتایا، میں زور زور سے رونے لگا، سجل کو سینے سے لگایا۔ میری جان، اب ان سب کو دکھا دو کہ تم کو تانے دیتے تھے، شرابی کی غلام بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ نے کرم کیا،
سجل نادرا آفس میں اسسٹنٹ مینیجر کی جاب کرنے لگی، اور پھر دیکھتے دیکھتے اللہ پاک نے کرم فرمایا، ہمارے حالات بھی بدلنے لگے۔ سجل آج بہت خوش ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی ہے۔ اب ہمارے پاس اپنی کار ہے، اپنا گھر ہے۔ سجل میری جنت بن چکی ہے۔ اب سجل کے بنا میرا ایک سانس لینا بھی ممکن نہیں۔ اب سجل کو نہ دیکھوں تو میری روح تڑپنے لگتی ہے۔ اب میں انگلش بھی تھوڑی تھوڑی بول لیتا ہوں۔ ہماری بیٹی مجھے انگلش سکھاتی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب سجل بچوں کے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں جیسی باتیں کرتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے۔ میں جاہل سا مسکرا رہا ہوتا ہوں۔ سجل کی ایک عادت بن چکی ہے، اگر وہ میرے بازو پہ سر نہ رکھے اس کو نیند ہی نہیں آتی۔ دیکھو نافارس سر، اگر میں نہ بدلتا تو آج کیا ہوتا؟ آج میں سجل کو گالیاں دے رہا ہوتا، مار پیٹ رہا ہوتا، شراب کے نشے میں کسی کتے کی نامانند بھونک رہا ہوتا، گھر میں حالات افاقے ہوتے اور سجل زندہ لاش بن کر جی رہی ہوتی، یا شاید پاگل ہو چکی ہوتی۔ سجل ایک شہزادی ہے جس نے میری زندگی کو مکمل بدل کر رکھ دیا۔ گورنمنٹ کی وجہ سے ہمیں دبئی کا وزٹ ویزا ملا، لیکن سجل کہنے لگی تھی کہ ہم مکہ مدینہ جائیں گے عمرہ کرنے۔ میری سجل، میری زندگی، اس کی برتھ ڈے ہے آج۔ کیک لے کر آیا ہوں، وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں تھک گئی ہے، اسی لیے اس کے لیے دودھ گرم کر کر لایا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ آج بھی میرے جیسے نہ جانے کتنے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو گالیاں دینا، مار پیٹ کرنا پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ یہ سب کرتے ہیں ایسے لوگ، نہ جانے کتنی بیچاری سجل کسی علی میر کے ساتھ ظلم سہتی سہتی تھک چکی ہے۔ خدا کی قسم، ہر وہ مرد جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ اپنی ہمسفر کے لیے ایک بار میری طرح خود کو بدل کر دیکھے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف خوشیوں کا بسیرا ہو جائے گا۔ مرد بن کر دیکھو اور اپنے ہمسفر کو عزت دینا سیکھو۔ گالیاں دینا تو ہر گلی کا کتا کر لیتا ہے، کوئی حقیقی مرد، شاید باضمیر مرد اپنی سجل کی زندگی کو جنت بنا دے۔ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صرف مرد خود کو بدلے، عورت بھی تو میری سجل جیسی ہونی چاہیے نا، جو کہ نایاب ہے۔ اس کی محبت اور عزت نے ہی تو مجھ جیسے مرد کو اصلی مرد کی پہچان دی۔ اپنی ہمسفر کو زندگی عطا کرو، نہ کہ اس کو زندہ لاش بنا دو۔